کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دینا. تو شمر جو یزید کے گورنر ابن زیاد کے ماتحت تھا، اس نے کہا جب حسین وہاں پہنچے کہ میرے ہاتھ پر آپ بیعت کریں. بیعت، what is بیعت؟ That is oath of allegiance. Oath of allegiance. When the ruler expires, then all of the subjects are required to give oath of allegiance to the next one. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam expired, that Ummah and all the Sahaba of that time gave their oath of allegiance to Abu Bakr, after him to Umar, after him to Usman, after him to Ali. So at that time, oath of allegiance was given to the ruler. That is called بیعت. بیعت. تو شمر کا تقاضا کیا تھا؟ شمر یہ چاہتا تھا کہ حسین بیعت کرے یزید کی میرے ہاتھ پر. حسین کہتے تھے کہ میں اس کے سامنے بات کروں گا اور جو میرے نانا کی سنت کا تقاضا ہے میں اس کے سامنے رکھوں گا، شرطیں اس کے سامنے رکھوں گا. میں تیرے ساتھ بات کیا کروں؟ تو حضرت حسین اقتدار کے لیے لڑے نہ، وہ اصولوں کے لیے لڑے، اصولوں کے لیے. تو میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ یاد رکھیے کہ کبھی جنگ ہوتی ہے دو عقیدوں میں، کبھی جنگ ہوتی ہے دو اصولوں میں، اور کبھی جنگ ہوتی ہے دو شخصوں میں. جو شخصوں کی جنگ ہے اقتدار کے لیے، جو اصولوں کی جنگ ہے وہ سنت کی بلند دستی کے لیے، اور جو عقیدوں کی جنگ ہے وہ مسلمانوں اور کافروں کے لیے. تو جنگیں کتنی ہیں؟ تین. پہلی عقیدوں کی جنگ، عقیدوں کی جنگ. جنگ بدر کون سی جنگ تھی؟ دو عقیدوں کی جنگ. جنگ احد کون سی جنگ تھی؟ دو عقیدوں کی جنگ. خندق کی جنگ دو عقیدوں کی جنگ. خیبر کی جنگ دو عقیدوں کی جنگ. لیکن جو جنگ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان تھی وہ تھی اصولوں کی جنگ. امام حسن اور علی کے درمیان، امام حسن اور معاویہ کے درمیان اصولوں کی جنگ. اور حضرت حسین کا یزید کو قبول نہ کرنا اصولوں کی جنگ. تو ایک کچھ ہوتی ہے اصولوں کی جنگ اور کچھ ہوتی ہے شخصیتوں کی جنگ. پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں یہ جو سیاسی لوگوں کی جنگیں ہوتی ہیں یہ اصولوں کی جنگ ہوتی ہے یا شخصیتوں کی جنگ؟ وزیر اعظم وہ بنے یا وہ بنے، یہ ہے شخصیتوں کی جنگ. یہ ایک اختلاف ہے بٹوین دا پرسنز. Who should rule? Who should rule? یہ کیا جنگ بٹوین دا پرسنز. And there is some fighting between the principles. And there are fightings between the conviction and faiths. تو جنگ عقیدوں کی اور ہے، اصولوں کی اور ہے، اور شخصیتوں کی. اس بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بجن جب ہم بنگلہ دیش میں تھے تو میں تقریر کرتے ہوئے جب لوگوں سے پوچھتا کہ میری بات سمجھے تو میں کہا کرتا تھا بجن. یہاں بھی جو بنگلہ دیش کے دوست ہیں ان سے پوچھتا ہوں بجن. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ لڑائیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تین قسم کی. ایک لڑائی عقیدوں کی جنگ. عقیدے کتنے ہیں؟ دو. اسلام اینڈ کفر. اسلام اینڈ کفر. These are two convictions. These are two faiths. اسلام اینڈ کفر. یزید وہ بھی نماز پڑھتا تھا، یزید بھی نماز پڑھتا تھا اور اپنے گھر نماز پڑھاتا بھی تھا. حضرت حسین بھی نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، لیکن یہ حضور کی سنت کے مطابق تھے،
سنت کے مطابق، قرآن اور سنت کے تقاضوں کے مطابق، اور یزید ان تقاضوں کے مطابق نہ تھا، نماز بھی اور اندر بھی سب کچھ۔ تو ان دونوں کے درمیان جو جنگ تھی وہ کفر اسلام کی جنگ نہیں، یہ نہیں کہ یزید چاہتا تھا کہ یہاں بت پرستی اور کفر کا نظام آئے اور کعبہ میں بت رکھ دیے جائے، یزید یہ تو نہیں کہتا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ کفر اسلام کا نہیں، وہ اختلاف تھا اصولوں کا۔ حضرت حسین چاہتے تھے کہ حکومت کا وہی نمونہ ہو جو ابو بکر عمر کی حکومت کا ہے، اور یزید چاہتا تھا کہ نہیں، اب آزادی آ گئی، اب آزادی ہے ہو سکتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سنت کی بالادستی چاہتے تھے، تو اب ان کی جنگ کفر اسلام کی یا اصولوں کی؟ اصولوں کی۔ اور اگر کوئی کہے اقتدار کی، کہ حضرت حسین چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بنوں، تو آپ کو پتا کہ حسین کی رگوں میں محمد عربی کا خون تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نواسے تھے، حضور کی گود میں پلے تھے، فاطمہ کے دودھ نے انہیں پالا تھا، علی کے لخت جگر تھے، حضرت حسن کے بھائی تھے، جس کی سیرت یہ کہ سنت کی بالادستی کے لیے آئی ہوئی حکومت قربان۔ تو حضرت حسین کی جنگ اقتدار کی نہیں تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ تھی، وہ نہ حسین کو سمجھے، نہ اس کے مقام کو سمجھے، نہ فاطمہ کی گود کو سمجھے، نہ علی کے خون کو سمجھے، اور نہ مصطفیٰ کے نواسے کو سمجھے۔ اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، دیتی رہے گی درس شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ کفر ایمان کی جنگ نہیں، اصولوں کی جنگ ہے۔ دیتی رہے گی درس شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول۔